السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارورڈ اکیڈمی۔ آج ہم اپنے ایک نیکسٹ سبجیکٹ کا آغاز کر رہے ہیں، سی ایس ایس، پی ایم ایس اور باقی جتنے بھی سول سروس کے ایگزامز ہیں ان میں کرنٹ افیئرس کا پورشن لازمی طور پر ہوتا ہے، جن میں مختلف ٹاپکس کو کور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور ان کو سارٹ آؤٹ کرنا۔ تو ہم نے اس سبجیکٹ کو فائنلی سٹارٹ کر لیا ہے اور فوکس ہمارا اس میں مینلی جو ہے وہ براڈر ایریا میں جتنے بھی اسٹیٹک جو ٹاپکس ہیں ان کو کور کرنا ہے، اور کہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس ٹائم ٹو ٹائم جو ہیں وہ آپ نیوز کے ساتھ اٹیچ رہ کے بھی کور کر سکتے ہیں، لیکن بیک گراؤنڈ میں آپ کا نالج ہونا بہت ضروری ہے، جس سے آپ کرنٹ ایشوز کے اوپر فوکس رکھ سکتے ہیں، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو کرنٹ افیئرز میں پارٹ 1 میں پہلے ہم پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرز میں جو ٹاپک ہے پولیٹیکل ایشوز کو فوکس کریں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سب سے پہلے ٹاپک ہے وہ ہے پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان۔ ہم زیادہ سچ ایز انڈو پاک ہسٹری جس طریقے سے ہے یا پاکستان افیئرز میں جس طریقے سے ہسٹری کو پڑھا جاتا ہے اس حوالے سے تو نہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کا نالج ہونا ضروری ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کسی بھی سی ایس ایس کے پیپر میں کوشچن کو آؤٹ لائن اس کی کور کرنا، کہ کس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے آؤٹ لائن اس کی بناتے ہیں اور پھر ان کو کور کرتے ہیں۔ ہم نے ایک براڈر جو آؤٹ لائنز ہیں وہ کور کی ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم 30 آؤٹ لائنز بناتے ہیں تو کم از کم ایگزام میں آپ ان کو شارٹ آؤٹ کر کے یا پھر ان کے، کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے وہ ساری چیزوں کو اسی طرح ہو بہو یاد نہیں رکھ سکتا، کم از کم آپ اس کی ہاف بھی آؤٹ لائنز بنا لیتے ہیں تو آپ کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ تو آؤٹ لائنز پہ پہلے فوکس کر لیتے ہیں، اس میں کون کون سی ہیں۔ انٹروڈکشن پارٹ میں بیک گراؤنڈ انفارمیشن آن دا کریشن آف پاکستان، بی اس کا ہوگا سگنیفیکنس آف پولیٹیکل ہسٹری ان انڈرسٹینڈنگ دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری۔ سیکنڈ نمبر پہ جو اس کا ٹاپک ہوگا وہ ہے ارلی ایئرز، یعنی کہ 1947 سے لے کے 1857۔ چونکہ ہم پاکستان افیئرز کرنٹ افیئرز میں پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز کو بات کریں تو پاکستان ہمارے وجود میں آیا تھا 1947 میں، اور اس کی بیک پہ پولیٹیکل ہسٹری میں ہم نہیں جا رہے۔ سو یہ وجہ ہے کہ 1947 سے ہم نے اسٹارٹ کیا یہ فاؤنڈنگ آف پاکستان اینڈ دا رول آف محمد علی جناح۔ بی ہوگا فارمیشن آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اینڈ دا ڈرافٹنگ آف آبجیکٹو ریزولوشن۔ سی ہوگا ارلی پولیٹیکل چیلنجز انکلوڈنگ دا انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس اینڈ دا ایشو آف اردو ایز دا نیشنل لینگویج، اردو کو ایز اے نیشنل لینگویج، اور باقی جو شاہی ریاستیں تھیں ان کی شمولیت جو پاکستان میں تھی 1947 سے 1958 تک، یہ بھی ایک چیلنج تھا۔ اس کے بعد لیاقت علی خانز پریمیئرشپ اینڈ اساسینیشن آف دی پرائم منسٹر۔ یہ ہوگا ڈومیننس آف دی مسلم لیگ اینڈ دا رائز آف بیوروکریسی، کہ بیوروکریسی کس طریقے سے اپنی جڑیں مضبوط کرنے لگا۔ تیسرا ٹاپک جو ہوگا ہمارا ملٹری رول اینڈ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن 1958 سے لے کے 1978 کا 1971 کا ڈیوریشن، دا امپوزیشن آف مارشل لاء بائی جنرل ایوب خان اینڈ دا ایرا آف پریزیڈینشل رول۔ بی ہوگا ایوب خان اکنامک ریفارمز اینڈ گرین ریولیوشن۔ سی ہوگا پروٹیسٹ اینڈ اپوزیشن موومنٹ انکلوڈنگ دا رائز آف ذوالفقار علی بھٹو۔ ڈی ہوگا دا انڈو پاکستان وار آف 1965 اینڈ اٹس امپیکٹ آن ڈومیسٹک پالیٹکس۔ ای ہوگا سویلین رول انڈر یحییٰ خان اینڈ دا آؤٹ بریک آف بنگلہ دیش لبریشن وار۔ اگلے جو چوتھا پارٹ ہوگا ہمارا، اس میں بھٹو کا ایرا اور ضیاء الحق کا جو ہے 1971 سے لے کے 1988 کا ہم اسٹڈی کریں گے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو رائز ٹو پاور اینڈ دا انٹروڈکشن آف سوشلسٹ پالیسیز۔ بی ہوگا دا نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز اینڈ دا کنسولیڈیشن آف پاکستان آف پولیٹیکل پاور۔ سی ہوگا بھٹوز کنٹروورشل ایگزیکیوشن اینڈ سبسیکوینٹ پولیٹیکل ٹرموائل۔ ڈی ہوگا جنرل ضیاء الحق ملٹری کوپ اینڈ دا ایرا آف مارشل لاء۔ ای ہوگا اسلامائزیشن پالیسیز اینڈ دیئر امپیکٹ آن سوسائٹی اینڈ پالیٹکس۔ فردر پانچواں جو پارٹ ہوگا اس میں ہم کور کریں گے ریٹرن ٹو ڈیموکریسی اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی 1988 سے لے کے 1999 تک، جس میں بے نظیر بھٹوز الیکشن ایز دا فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر آف پاکستان۔ بی ہوگا کرپشن اسکینڈلز اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈیورنگ دا
1990s. اس کے بعد سی ہوگا نواز شریف 2 non-consecutive terms as Prime Minister. ڈی ہوگا دا کارگل کانفلکٹ اینڈ اٹس امپلیکیشن فار انڈو پاکستان ریلیشنس. ای ہوگا جنرل پرویز مشرف ملٹری کوپ اینڈ دا ریٹرن ٹو ملٹری رول. جو چھٹا پورشن ہوگا وہ ہمارا ہوگا ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ 2000 سے لے کے آنورڈ اب تک. اس میں مشرف پریزیڈنسی اینڈ کنٹروورشل ایمرجنسی رول تھا. بی ہوگا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اینڈ الیکشن آف 2008. اس کے بعد سی ہوگا پولیٹیکل چیلنجز انکلوڈنگ ٹیررزم سیپریٹسٹ موومنٹ جو کہ بلوچستان وغیرہ میں ہوئی اینڈ ریجنل کنفلکٹ. ڈی تھی دی رائز آف عمران خان اینڈ دا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی. ای ہوگا کرنٹ پولیٹیکل لینڈسکیپ اینڈ دا چیلنجز فیسنگ پاکستان. اور اینڈ پہ ہم اس کے کی نوٹس جو ہیں کی پوائنٹس ان کو ڈسکس کریں گے جس سے آپ چیزوں کو آسانی سے پوائنٹس کی شکل میں یاد کر سکتے ہیں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کویشچن میں آپ کے جو نوٹس ہونے چاہیے وہ بھی ہم نے اینڈ پہ ایڈ کر دیے ہیں تاکہ ان کو کویشچن کے ساتھ پوائنٹ وائز آپ یاد رکھ سکیں. تو ہمارا جو پہلا پارٹ ہے اس میں ہم بریفلی چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں, لیکچر زیادہ لینتھی نہ ہو جائے. پاکستان کی سیاسی تاریخ ملک کی تشکیل اور ترقی کے ساتھ گہری جڑی ہوئی ہے. پاکستان 1947 میں برطانوی ہند کی تقسیم کے بعد ایک آزاد ملک کے طور پر ابھرا. پاکستان کا قیام مسلم آبادی کے ایک علیحدہ وطن کے مطالبے کا نتیجہ تھا جہاں وہ آزادی سے اپنے مذہب پر عمل کر سکیں اور سیاسی نمائندگی حاصل کر سکیں. تقسیم جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا جس نے پاکستان کی پیدائش ایک خود مختار ریاست کے طور پر کی تھی. پاکستان کی تاریخ کو سمجھنا ان چیلنجوں, کامیابیوں اور محرکات کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے جنہوں نے ملک کی شناخت, گورننس اور اس کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو تشکیل دیا. یہ اپنے لوگوں کی جدوجہد اور خواہشات, اس کے سیاسی نظاموں کے ارتقاء اور ان کے اثرات کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتا ہے جنہوں نے اس کی پالیسیوں اور سالوں میں ترقی کی تشکیل کی ہے. 1947 سے 1958 تک پاکستان کی تاریخ کے ابتدائی سالوں کے دوران اہم واقعات اور چیلنجز نے نئے بننے والے ملک کے سیاسی منظرنامے کو تشکیل دیا. بانی پاکستان اور محمد علی جناح کی ویژنری قیادت نے قوم کی تخلیق میں کلیدی کردار ادا کیا. دستور ساز اسمبلی کا مسودہ تیار کرنے کے لیے تشکیل دی گئی اور قرارداد مقاصد نے ایک جمہوری اور اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی. تاہم ابتدائی سیاسی چیلنجز سامنے آئے جن میں ریاستوں کا نو تشکیل شدہ ملک میں انضمام اور قومی زبان کے طور پر اردو کا متنازع مسئلہ شامل تھا. لیاقت علی خان نے وزیر اعظم کا کردار سنبھالا لیکن ان کے قتل سے ان کا دور افسوسناک طور پر ختم ہو گیا. مسلم لیگ کو سیاسی میدان میں غلبہ حاصل ہوا اور بیوروکریسی نے ملک کے انتظامی ڈھانچے کی تشکیل کرتے ہوئے اثر و رسوخ میں اضافہ کرنا شروع کیا. ان ابتدائی برسوں نے پاکستان کے سیاسی سفر کی منزلیں طے کی اور مستقبل کی پیش رفت کی بنیاد رکھی. پاکستان میں 1958 سے 1971 تک فوجی حکمرانی اور جمہوری تبدیلیوں کے دوران جنرل ایوب خان مارشل لا کے نفاذ کے ذریعے اقتدار میں آئے جس سے صدارتی حکمرانی کے غلبہ والے دور کا آغاز ہوا. ایوب خان نے سبز انقلاب کے نفاذ سمیت اہم اقتصادی اصلاحات متعارف کروائیں جن کا مقصد زراعت کو جدید بنانا اور خوراک کی پیداوار کو بہتر بنانا تھا. تاہم ذوالفقار علی بھٹو کے عروج کے ساتھ ان کی حکومت کو بڑھتے ہوئے مظاہروں اور اپوزیشن کی تحریکوں کا سامنا کرنا پڑا جو سوشلسٹ پالیسیوں کی وکالت کرنے والے اور لوگوں کے لیے زیادہ حقوق کا مطالبہ کرنے والے ایک ممتاز رہنما کے طور پر ابھرے. 1965 کی بھارت جنگ نے سیاسی تناؤ کو مزید تیز کر دیا اور ملکی سیاست پر گہرا اثر ڈالا. ایوب خان کے استعفی کے بعد یحییٰ خان کے تحت مختصر طور پر سویلین حکمرانی قائم ہوئی لیکن بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے شروع ہونے سے اس پر چھا گیا جو بالآخر مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کی تخلیق کا باعث بنا.
اس دور نے پاکستان میں اہم سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا، جس نے اس کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے کو تشکیل دیا۔ اس کے بعد بھٹو دور اور 1971 سے 1988 تک ضیاء الحق کے دور حکومت میں پاکستان نے اہم سیاسی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے اور سوشلسٹ پالیسیاں متعارف کروائیں، جس کا مقصد دولت کی دوبارہ تقسیم اور مختلف محنت کش طبقے کو بااختیار بنانا تھا۔ ان کی حکومت کے قابل ذکر اقدامات میں سے ایک صنعتوں کی قومیائی تھی، یعنی کہ قومی ادارے میں ان کو لے کے آئے تھے۔ یہاں بڑے شعبوں کو ریاستی کنٹرول میں لایا گیا، جس سے سیاسی طاقت کو مضبوط کیا گیا۔ تاہم بھٹو کا دور تنازعات سے متاثر ہوا اور انہیں بڑے پیمانے پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر اسے متنازع طور پر پھانسی دے دی گئی، جس نے ملک میں سیاسی انتشار اور بد امنی کو جنم دیا۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور مارشل لا لگا دیا۔ ضیاء الحق کی حکومت نے ملک کو اسلامی اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اسلامائزیشن کی پالیسیوں کو نافذ کرنے پر توجہ دی۔ ان پالیسیوں کا معاشرے اور سیاست پر گہرا اثر پڑا۔ اس عرصے کے دوران پاکستان کے سیاسی منظرنامے کی تشکیل ہوئی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ دوبارہ جو ڈیموکریسی بحال ہوتی ہے، اس میں جو 1988 سے 1999 کا دور ہے، 1988 سے 1999 کے عرصہ کے دوران پاکستان نے سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جمہوریت کی طرف ہنگامہ خیز واپسی کا تجربہ کیا۔ 1988 میں ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر بے نظیر بھٹو کا انتخاب ایک اہم سنگ میل تھا۔ تاہم ان کا دور بدعنوانی کے اسکینڈلز اور سیاسی بدامنی کی وجہ سے متاثر ہوا، جس نے 1990 کی دہائی کو متاثر کیا۔ اس عدم استحکام کے درمیان نواز شریف نے مسلسل 2 مرتبہ وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہیں حکمرانی اور اقتصادی اصلاحات میں چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ 1999 میں کارگل تنازع نے پیچیدگیوں میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ اس نے پاک بھارت تعلقات کو کشیدہ کر دیا اور خطے پر اس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ سیاسی منظرنامے نے ایک سخت موڑ لیا جب جنرل پرویز مشرف نے ایک فوجی بغاوت کی شریف کو معزول کیا اور فوجی حکومت نافذ کی۔ اس نے پاکستان کے سیاسی میدان میں فوجی تسلط کی طرف واپسی کی نشاندہی کی، جس کے نتیجے میں طاقت کی حرکیات میں تبدیلی آئی اور اگلے برسوں میں ملک کی رفتار کو تشکیل دیا۔ جو ہمارا ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، اس کے بارے میں جو 2000 سے لے کے اب تک حالیہ برسوں میں پاکستان نے اہم سیاسی پیش رفت کا مشاہدہ کیا ہے، جس نے اس کے موجودہ منظرنامے کو تشکیل دیا ہے۔ ایک قابل ذکر واقعہ جنرل پرویز مشرف کا دور صدارت تھا، جو 1999 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے برسر اقتدار آئے۔ اپنے دور میں مشرف کو 2007 میں ایمرجنسی کے نفاذ کی وجہ سے تنازعات کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے شہری آزادیوں کو سلب کیا گیا۔ سیاسی اختلافات کی تاہم عوامی دباؤ کے بعد بالآخر پاکستان میں جمہوریت بحال ہو گئی اور ملک میں 2008 میں انتخابات ہوئے۔ یہ انتخابات پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر نشان زدہ ہوئے، جب اقتدار ایک فوجی قیادت والی حکومت سے سول انتظامیہ کو منتقل ہوا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو متعدد سیاسی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں دہشت گردی، علیحدگی کی تحریکوں اور علاقائی تنازعات شامل تھے۔ ان چیلنجوں کے درمیان پاکستانی سیاست میں ایک نمایاں شخصیت ابھری، عمران خان، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف PTI کی بنیاد رکھی۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت کی تشکیل نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں نئی حرکیات کو جنم دیا۔ آج پاکستان مختلف سیاسی چیلنجوں سے نبرد آزما ہے، بشمول اقتصادی مسائل، علاقائی کشیدگی اور اپنی متنوع آبادی کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے مؤثر گورننس کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد اس پورے لیکچر میں کچھ آؤٹ لائن ہے، کی پوائنٹس ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ دا فاؤنڈنگ آف پاکستان اینڈ دا رول آف محمد علی جناح ان اٹس کریشن۔ دوسرا پوائنٹ ہے پولیٹیکل چیلنجز اینڈ ایشوز ان دی ارلی ایئرز انکلوڈنگ لینگویج اینڈ انٹیگریشن آف پرنسلی اسٹیٹس۔
اگلا جو پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے ملٹری رول انڈر دا ایوب خان اینڈ دا ایرا آف پریزیڈینشیل رول. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ذوالفقار علی بھٹو رائز ٹو پاور سوشلسٹ پالیسیز اینڈ سبسیکوینٹ ایگزیکیوشن. اگلا پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے جنرل ضیاء الحق مارشل لا اینڈ اسلامائزیشن پالیسیز. اگلا پوائنٹ جو آپ نے یاد رکھنا ہے ریٹرن ٹو ڈیموکریسی اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ڈیورنگ 1990s جہاں پہ بے نظیر اور 2 دفعہ نواز شریف حکومت میں آئے. اور اگلا جو پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے مشرف ملٹری کوپ اینڈ سبسیکوینٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور کرنٹ پولیٹیکل لینڈسکیپ چیلنجز اینڈ دا رائز آف عمران خان پی ٹی آئی اور ان کی جو نو ٹرسٹ موشن کے بعد جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے پاکستان کے اندر اس کے اوپر آپ نے کچھ نہ کچھ الفاظ لکھنے ہوں گے. تو یہاں پہ آپ اس طرح سے اپنے پورے اس کوشچن کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے ملتا جلتا کوئی بھی کوشچن آتا ہے تو آپ اس کے اسی پیٹرن پہ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. تو آپ ہمارے سی ایس ایس کی پریپریشن کے لیے مختلف فیس بک واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ گروپس ہیں جن کے اوپر وقتاً فوقتاً ہم کوئی نہ کوئی اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں, ان کو آپ جوائن کر سکتے ہیں. اور ہماری ہاورڈ اکیڈمی کے سی ایس ایس کے جو کمپلسری سبجیکٹ کا کورس ہے وہ اویلیبل ہے www.harvardacademy.com پہ. یہاں پہ ہم آسانی سے آپ کو اس طریقے سے ہر کویشچن کی آؤٹ لائن بنا کر اور ساتھ میں آپ کے نوٹس ایڈ کر کے آپ کے لیے سارے سبجیکٹ کو آسان بنا رہے ہیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.